السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاطمہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ اس پروگرام میں میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے مایہ ناز تجزیہ کار، کالم نگار اور دانشور ادریس ناز صاحب۔ تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، پہلے پی ٹی آئی بضد تھی کہ قومی اسمبلی سے ان کے استعفے منظور کیے جائیں، اور اب جب اسپیکر قومی اسمبلی نے مرحلہ وار ان کے استعفے منظور کرنے شروع کیے ہیں تو وہ واویلا کر رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ، اس میں بڑی دلچسپ بات ہے، اور پہلی بات تو یہ افسوسناک جو بات ہے، جو افسوسناک پہلو ہے، اخلاقی طور پر ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں، ہم ساری قوم اخلاقی طور پر دیوالیہ پن کا شکار ہے۔ اخلاقیات تو ہم میں ہے نہیں۔ مثال کے طور پر جو بات ہم 1 منٹ پہلے کر رہے ہوتے ہیں، اگلے منٹ ہم اس سے مکر جاتے ہیں۔ تو اخلاقی پستگی جو ہے، ہماری اخلاقی پستی، وہ تو انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ عمران خان صاحب کی پارٹی کو بالخصوص لیجیے، پی ٹی آئی کو، ان میں تو شاید اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب 2 منٹ کے بعد یو ٹرن لینے کے وہ ماسٹر ہیں، وہ خود مکر جاتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ میں اسمبلیوں سے ریزائن کر کے آئے، وہ تھوک کے آگے ان اسمبلیوں پہ جب اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے، اور ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ عدم اعتماد ان کے خلاف منظور ہو گئی، یہ وزیر اعظم پاکستان نہ رہے، تو انہوں نے کہا میں نے اسمبلی میں نہیں رہنا، یہ باہر آ گئے، اور پھر انہوں نے ساری پارٹی کو کہا کہ استعفے دے دیں، استعفے دے دی۔ اس وقت بار بار حکومت کہہ رہی تھی اور اسپیکر کہہ رہے تھے کہ رول آف بزنس کے تحت جو اراکین اسمبلی ہیں وہ ون بائی ون آئیں، ایک ایک کر کے آئیں اور بتائیں کہ وہ سچ مچ کسی پریشر کے بغیر، یہ بہت بڑا قومی منصب ہوتا ہے، ایک ووٹ جو ہے وہ قوم کی امانت ہے۔ ایک بندہ جب کہہ دیتا ہے کہ میرا نمائندہ یہ ہے، تو یہ بہت بڑی امانت سونپ دی اسے کہ میری طرف سے یہ جو بھی قوانین بنائے گا یا جو بھی فیصلے کرے گا ملک اور قوم کی تقدیر کے، میں اس کے ساتھ ہوں، آپ اپنا نمائندہ بھیج دیں۔ ایک حلقے سے لاکھوں لوگ جو ہیں، 3-4 لاکھ کی ووٹر کی آبادی ہوتی ہے وہاں پہ، 2.25 لاکھ 2.5 لاکھ، ایک حلقے کے ایم این اے کے حلقے کی بات کر رہا ہوں، 2.5 سے 3 لاکھ ووٹرز ہوتے ہیں ایک حلقے میں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، 2.5 لاکھ لوگوں نے، ووٹرز نے ووٹ دیے ہیں، کاسٹ کیے ہیں، ان میں سے جتنے % لوگوں نے بھی کیے ہیں، ان لوگوں نے ایک نمائندہ چن کے بھیجا کہ آپ جائیں گے ہماری تقدیر کے اور اس ملک کی تقدیر کے فیصلے آپ کریں گے۔ تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ ہم نے اسے بھیجا، پاکستان کے عوام کے جو امین ہیں، وہ ان کے ووٹوں کے، ان کی ترجمانی کرنی ہے انہوں نے، وہ لوگ اسمبلی میں گئے ہیں۔ تو اسپیکر کہہ رہے تھے کہ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا ہے، ان کو بھیجا ہے۔ تو یہ اب کسی دباؤ پہ آ کے کوئی بندہ پارٹی کے چیئرمین کے کہنے پہ، پارٹی کے پریزیڈنٹ کے کہنے پہ یہ ریزائن کرے، تو یہ قوم کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے۔ وہ اسمبلی میں خود آئیں اور آگے بتائیں کہ میں انفرادی طور پر میں کسی وجہ سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، تو اجتماعی طور پر آپ نے بھجوا دیا۔ یہ اسپیکر کا بار بار، اور یہ بڑا ٹھیک موقف تھا، لیکن یہ اب دیکھیے، یہ ٹی وی چینلز پہ آ کے بار بار کہتے رہے، ایک بندے نے نہیں کہا، سبھی نے کہا، یہی مراد سعید صاحب، وہ جو اب فواد چوہدری صاحب، شیخ رشید صاحب آج وہ ویلا کریں، یہ لوگ بار بار کہتے تھے کہ ہم نے استعفے دے دیا، اب ہم نے اسمبلی میں نہیں جانا۔ خان نے ہمیں کہہ دیا ہم نے استعفے دیا، ہم نے اسمبلی میں نہیں جانا۔ ان لوگوں کے اگر آپ کلپ نکال کے دیکھیں تو ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، جو عوامی نمائندے تھے نا، انہوں نے اپنے حلقوں میں تقریریں کی ہیں کہ خان نے ہمیں کہہ دیا تھا، یہ خان کی امانت تھی ٹکٹ، خان کی امانت تھی یہ سیٹ، ہم نے خان کو واپس کر دیا، ہم ریزائن کر کے آ گئے۔ اب اخلاقی طور پر مجھے ایمانداری سے بتائیے، کسی بندے کا یہ بنتا ہے، شیخ رشید کا یہ بنتا ہے کہ وہ کہے کہ اسپیکر نے غلط کیا، ہمارے استعفے منظور کر لیے؟ فواد چوہدری کا بنتا ہے کہ وہ کہے کہ اسپیکر نے غلط کیا؟ اسپیکر تو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ ایک ایک لوگ ہیں۔ جب آپ لوگ نہیں گئے، اور خان صاحب نے یہ عبرت کہاں سے پکڑی، انہیں کیوں اچانک سے یاد آیا کہ مجھے تو جا کے وہاں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، اپوزیشن لیڈر کے طور پر؟ اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ خان صاحب نے غلطی کی ہے، اپنی زندگی کی جو بہت بڑی غلطیاں کی، ان میں سے ایک بڑی غلطی یہ بھی کی انہوں نے کہ وہ قومی اسمبلی پہ تھوک کے آ گئے۔ خان صاحب نے جب یہ دیکھا پنجاب میں، جب انہوں نے ریزائن کروا دیا پرویز الہی سے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر حکومت نگران سیٹ اپ بنانا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ لانا کتنا مشکل مرحلہ ہے، اس میں تو اپوزیشن کو انگیج کرنا پڑتا ہے، اپوزیشن کی رضامندی کے بغیر نہیں بن سکتی۔ تو انہوں نے ایک عبرت پکڑی اور انہوں نے کچھ سیکھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو میں غلطی کر رہا ہوں، قومی اسمبلی میں راجہ ریاض بیٹھا ہوا ہے اپوزیشن لیڈر کے طور پر، اور وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب، تو یہ تو آپس میں باہمی مشاورت سے جس کو چاہیں گے اپنی مرضی کا کیئر ٹیکر وزیر اعظم لے آئیں گے، اپنی مرضی کا نگران سیٹ اپ لے آئیں گے، تو اپنی مرضی کے انتخابات پھر کروائیں گے، ان کی مرضیوں سے تقرر ہوں گے، ان کی مرضیوں سے الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، ان کی مرضیوں سے آروز بنیں گے، الیکشن کمیشن ان کی مرضیوں کے مطابق چلے گا۔ تو تب انہیں پتا چلا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ پھر خان صاحب نے کہا ہو اپنا تھوکا مجھے چاڑ لینا چاہیے، میں تو ویسے ہی یو ٹرن کا ماسٹر ہوں،
تو خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے دوبارہ اسمبلیوں میں جانا ہے. اب جب اپوزیشن نے جانے کا فیصلہ کیا تو موجودہ حکومت نے یہ سمجھا کہ اگر یہ اسمبلی میں آ جاتے ہیں تو خان صاحب تو روڈ پہ مان نہیں ہے, یہ تو وہیں وارہ نہیں کھاتے روڈ پہ, تو خان صاحب اسمبلی میں آ جائے گا تو ہمیں کیسے وارہ کھائیں گے. تو انہوں نے پھر خان صاحب کے غبارے سے ہوا نکالنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے مرحلہ وار ان کو استعفے منظور کرنے شروع کر دیے. اب پہلے مرحلے میں جن لوگوں کو انہوں نے استعفے منظور کیے ہیں ان میں سے ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا, کیونکہ وہ ٹی وی پہ آ کر تھوبڑا دکھا کے 25 مرتبہ کہہ چکا ہے کہ میں نے ریزائن کر دیا ہے. تو بھائی جب آپ نے ریزائن کر دی ہے, جن لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں, وہ شاہ محمود قریشی ہوں, وہ اسد عمر ہوں, وہ فواد چودھری ہوں, وہ شیر رشید ہوں, وہ کیا نام ہے مراد سعید ہو, کوئی بھی ہو, بھائی آپ نے تو 50 مرتبہ ایک دن میں کہا ہے کہ ہم ریزائن کر کے آ گئے. تو اب اگر اسپیکر نے استعفیٰ منظور کر لیا, ان لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا جو حکومت کر رہی تھی نا اور جو اسپیکر اسمبلی کر رہے تھے وہ بھی آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے. بھائی جو لوگ بار بار آ کے کہہ رہے ہیں ٹی وی چینل پہ کہ ہم تو استعفے دے ہیں, اب ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے, ان کے استعفے آپ منظور کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ کون سا قومی مفاد تھا جس کے تحت آپ استعفے منظور نہیں کر رہے تھے؟ آپ کو 1 سیکنڈ لگانا چاہیے تھا ان کے استعفے منظور کرتے. اس ملک میں قوم کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہوتا ہے. پہلی بات, الیکشنز کے نام پر قوم ووٹ کسی کو دیتے ہیں, وہ کسی کے حق میں نکلتے ہیں. تو یہ فیصلے کون کرے گا کہ جس کو میں نے ووٹ دیا ہے وہی جیتے نا. اب کراچی کے انتخابات کو دیکھیے, کراچی میں لوگوں نے پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ نہیں دیا, انہوں نے ووٹ کسی اور جگہ پہ دیا ہے. پیپلز پارٹی والوں نے کیا, آپ دیکھ لیجئے کتنے ظلم کی بات ہے. الیکشن کمیشن کو شرم آنی چاہیے, سندھ الیکشن کمیشن کو. انہوں نے کیا کیا کہ 30-40 ووٹوں سے اگر جیت رہے ہیں نا جماعت اسلامی کا بندہ, تو انہوں نے 30-40 ووٹ اس کے ویسے ریجیکٹ کر دیے, اور پیپلز پارٹی کا بندہ اس کا فائدہ لے گیا, وہ جیت گیا. وہاں پہ جو جیت ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی وہ 30-40 ووٹوں سے, خیر جیت تو 1 ووٹ کی بھی ہوتی ہے لیکن اگر وہ جینون ہو تو, لیکن وہاں جینون جیت نہیں ہوئی. وہاں پہ فاطمہ یہ کیا گیا ہے کہ ووٹ آپ نے ڈالے ہیں کسی کو, تو پیپلز پارٹی نے دیکھا ہے کہ ہم تو ہار رہے ہیں, اب ہمارا میئر نہیں بنے گا, تو انہوں نے دیکھا ہے کہ کس حلقے میں 35-40 کا فرق تھا, وہاں انہوں نے 35-40 ووٹ اس کے ریجیکٹ کر دیے مخالف پارٹی کے, تو وہاں سے آپ نے اپنا بندہ جتا لیا. تو یہ جو ملک میں چل رہا ہے, پہلی بات کوئی ایک ادارہ, میں پوری دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کوئی ایک ادارہ پوری دیانتداری سے کام نہیں کر رہا, ایمانداری سے کام نہیں کر رہا, جیسے اسے کرنا چاہیے قوانین کے مطابق, وہ قوانین کے مطابق کام نہیں کر رہا. میں اب نام نہیں لوں گا, عدلیہ سے لے کر آپ کے الیکشن کمیشن سے لے کر آپ کی بیوروکریسی تک, کوئی ایک ادارہ, آپ نے آئین کو اپنی مرضی کا بنایا ہوا, آئین آپ کا غلام ہے, اداروں کا غلام ہے, آئین بڑوں کا وڈیروں کا غلام ہے. تو جس ملک میں یہ سب کچھ چل رہا ہو, یاد رکھیے گا پھر وہ معاشرہ نہیں چل سکتا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے آپ کے ساتھ چائنا ہے, چائنا 1948 میں آزاد ہوتا ہے, وہ کہاں کا کہاں چلا گیا. بھارت آپ کے ساتھ آزاد ہوا تھا, اس کی معیشت کہاں چلے گی. آپ کی بغل سے نکل کے بنگلہ دیش کہاں سے کہاں چلا گیا. وہ قومیں ہیں, وہ قومیں بن گئی. ان کے اداروں نے کرپشن پہ قابو پانا سیکھا, انہوں نے کام کرنا سیکھا, وہ لوگ ہم سے آگے نکل گئے. اب یہاں بیٹھ کے اگر میں بددعائیں کرتا رہوں کہ یا اللہ بھارت کو نیست و نبود کر دے, تو اللہ اتنا لائلہ گیا کہ میرے کہنے پہ بھارت کو نیست و نبود کر دے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہاں کے قوم کتنی محنت کر رہے ہیں. تو میرے یہاں دعائیں کرنے سے یا اللہ کافروں کو نیست و نبود کر دے. اچھا میں نے صرف کلمہ پڑھا ہوا, باقی تو سارے کام میرے بھی کافروں والے ہیں. اب میری طرف دیکھیے نا, میں دوسروں کی بات نہیں کرتا. میری شادی کی رسومات ساری کی ساری انڈیا سے چوری کی ہوئی ہیں. میرے گھر میں جو تہذیب چل رہی ہے وہ ساری کی ساری انڈیا سے چوری کی ہوئی ہے. میری بچیاں جو لباس پہن رہی ہیں وہ سارے کے سارے مغرب اور انڈیا سے چوری کیے ہوئے ہیں. تو میں کس طرح کا مسلمان ہوں؟ چلو خدا کا شکر میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, میں اپنی زبان سے اقرار کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور ان کے خاتم النبیین ہونے کا اقرار کرتا ہوں, یہ خدا کا فضل ہے مجھ پہ. لیکن باقی ساری چیزیں, میں نماز نہیں پڑھتا, میں روزے نہیں رکھتا, میں سود کا کاروبار کرتا ہوں, میں ملاوٹ کرتا ہوں, میں کوئی چیز خالص نہیں بیچتا, میں لین دین میں 2 نمبری کرتا ہوں, میرا کوئی وعدہ جو ہے وہ وعدہ ہی نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں ذرا دیکھیے گا کہ یہ کیسی میری زندگی میں. تو یہ مجموعی طور پر ہماری قوم کا حال ہے. انفرادی طور پر اگر 100 میں سے کوئی 1 آدھ 2 4 بندے ٹھیک چل رہے ہیں تو وہ ان پہ اللہ کا فضل ہے. مجموعی طور پر دیکھیے کہ ہم پوری قوم بحیثیت قوم ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم ملاوٹ کرتے ہیں, کوئی ایک چیز پاکستان میں خالص نہیں ملتی. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جس نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا بھینس کا دودھ, وہ کہے کہ میں نے خالص دودھ پی لیا. کوئی ایک بندہ کوئی چیز خالص مل رہی ہے آپ کے ملک میں. پھر ہر دکان پہ اپنا ریٹ ہے. تو جیسی قوم ہوگی ویسے فرشتے ہوتے ہیں. یہاں پہ جیسی قوم ہے ویسے حکمران ہے. میں جھوٹا, میرا پورے کا پورا ٹبر جھوٹا, اس لیے میرا لیڈر بھی جھوٹا ہے. تو ان کا جھوٹ جو ہوتا ہے وہ مجھے جھوٹ نہیں لگتا, میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں کیونکہ میں بھی جھوٹا ہوں. اب وہ لوگ اخلاقی طور پر چونکہ اخلاق باختگی کا انتہا پہ ہیں, اخلاق باختہ لوگ ہیں جتنے بھی ہمارے پالیٹیشین ہیں,
تو میں بھی چونکہ اخلاق باختہ ہوں اس لیے مجھے ان کی باتیں اوپر ہی نہیں لگتی, مجھے ان کی باتیں بری نہیں لگتی, مجھے ان کی باتیں عجیب نہیں لگتی, میری جیسے باتیں کرتی ہیں. تو وہ لوگ ایک منٹ پہلے ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو استعفیٰ دے دیا ہے, ہم تو اسمبلی میں نہیں جائیں گے اس میں. دوسرے لمحے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسپیکر بڑی زیادتی کر رہا ہے, اسپیکر نے کیسے استعفے منظور کر لیے ہیں, ہمیں بلایا بھی نہیں. تو بابا یہ قوم کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اس قوم کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں میں نے بار بار کہا کہ 22 سے 25 کروڑ گھگو گھوڑے بستے ہیں اس ملک میں. جہاں پہ گھگو گھوڑوں کی اکثریت ہوگی وہاں پہ ایسی ہی لولی لنگڑی جمہوریت ہوگی. وہاں پہ کوئی جو مرضی لوٹ کے کھا جائے, کوئی بھی ملک لوٹ کے کھا جائے, ملک کو مقروض کر دیا. اور یاد رکھیے گا فاطمہ کہ پاکستان جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے, وہ ہچکیاں لے رہا ہے اور ہم مزے میں بڑا انجوائے کر رہے ہیں. تو پاکستان کی قوم جو حقیقی وارث ہیں جن کی وجہ سے جمہوریت ہے, ویسے میرا فیوریٹ نظام جمہوریت نہیں ہے, میں یہ 200 مرتبہ کہہ چکا ہوں, لیکن اب تک جو انسان نے نظام بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے ان میں بہترین جمہوریت ہے. تو میرے ملک میں وہ جمہوریت رائج ہے. کیا اس ملک میں سچ مچ جمہوریت ہے؟ اس کی روح کے ساتھ اس کا امپلیمنٹ ہی نہیں ہونے دیا گیا. تو جب تک پاکستان کے عوام نہیں جاگ جاتے, انہیں شعور نہیں آ جاتا, اس ملک میں جمہوریت کامیاب نہیں ہو سکتی. دوسری بات, جب تک پاکستان کے حقیقی وارث جو ہیں عوام اس کے وہ نہیں جاگ جاتے, پاکستان کی خود مختاری, پاکستان کی سلامتی وہ خطرے میں ہے, پاکستان کی آزادی خطرے میں ہے. یاد رکھیے گا ہمارے پالیٹیشین, میں بار بار کہہ رہا ہوں, وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں, وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, وہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہوں, کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, جب تک پاکستانی بن کے نہیں سوچتے, ہم پارٹی کے لوگ بن کے سوچیں گے تو ان کے پارٹی کا لیڈر جو فیصلہ کرے گا وہ غلیظ ترین فیصلہ کرے, لوگ اسے ڈیفینڈ کریں گے. لیکن جب ہم پاکستانی بن کے سوچیں گے تو آپ کو نواز شریف جیسا برا لیڈر نظر نہیں آئے گا, آپ کو عمران جیسا برا لیڈر نظر نہیں آئے گا, آصف زرداری جیسا برا لیڈر نظر نہیں آئے گا. تب آپ کو مولانا فضل الرحمان پھر پتہ چلے گا کہ وہ کیسا لیڈر ہے, آپ کو ایم کیو ایم کا پتہ چلے گا کہ وہ کیسے لوگ ہیں. لیکن جب تک آپ پاکستانی نہیں بن جاتے تب تک یہ ممکن نہیں ہے. جب آپ پاکستانی بن کے سوچیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری پالیٹکس کدھر جا رہی ہے, ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں, اور ان کے ہم بھیڑ بکری ہیں, جدھر مرضی وہ ریوڑ سمجھ کے ہمیں ہاں کے لے جاتے ہیں. ہمارا کوئی پرسان حال ہی نہیں, کوئی پوچھنے والے نہیں ہے. تو پاکستان کے عوام کو جو جاگنا ہوگا اور اس پہ غور کرنا ہوگا. جی بہت شکریہ ادریس ناز صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے FM 4K TV.